یعنی وہ ہمارے ہاں رواج بن گیا، نقیب صاحب آتے ہیں نا جب وہ سٹیج پہ، تو وہ پھر بیچارہ 2 دفعہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے، 3 دفعہ ادھر جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے تیار ہو جاؤ میں جملہ دینے لگا ہوں۔ تو جملہ دینے لگا کہ ایٹم بم چلانے لگا؟ دے جو دینا ہے تو نے جملہ، کیا تیرے جملے میں کیا چھپا ہوا ہے؟ سیدھی سیدھی اللہ رسول کی بات کر۔ اور پھر جملہ دینے سے بہتر تھا تو ہمیں قرآن پاک کی کوئی آیت دیتا، تو حضور کا کوئی فرمان دیتا۔ یہ کیا بھاگ دوڑ مچائی ہوئی ہے بلا وجہ کی۔ اور جناب وہ نعت خان صاحب ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک سارے نہ سبحان اللہ کہیں، اور جب تک پچھلے بھی نہ زور لگائیں، اور جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑے، مجھے ذائقہ نہیں آیا۔ بھائی تو نے تو 40,000 لیا، یہ تو مفت آئے ہیں سارے، تو زور لگا جس نے مال لیا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے جذباتی چیزیں۔ کاش ہمارا مزاج ہوتا کہ ہم ہر آنے والے سے کہتے ایک باب حضور کی سیرت کا بیان کرو، کوئی ایک پہلو پر ہمیں بتاؤ پورے میلاد شریف کے مہینے میں کہ ہمارے محبوب کا طریقہ کیا ہے۔ ہماری طبیعت ہوتی کہ ہر جمعے میں اگر ہم شوق پیدا کر لیں نا، جمعے میں وقت پہ جائیں، تو میری طرح کا نکمہ مولوی بھی ہو تو وہ تیاری کرنے لگ جائے گا، لیکن ہم جاتے ہی نہیں۔ ہم تو آخری 10 منٹ میں جائیں گے تو وہ بھی 10 منٹ کی تیاری کرے گا، پہلے دیواروں کو سنانا ہے اسے۔ جب تک ہم حضور کی مکمل سیرت کو نہیں پڑھتے، سیرت عالیہ کا پورا مطالعہ نہیں کرتے، جئیں گے تو صحیح پر جینے میں مزہ نہیں آئے گا۔ جن لوگوں نے مکمل پڑھ لیا تھا نا، محبوب کو دیکھ لیا تھا، سمجھ لی تھی چیزیں، اپنی فہم میں اتار لی تھی، ان کو بھی لطف آیا، جینے کا بھی مزہ آیا اور دنیا سے جانے کا بھی مزہ آیا۔ وہ لوگ جب دنیا سے جاتے تھے نا، صحابہ اور اہل بیت، تو وہ رو رو کے نہیں جاتے تھے، ان کے مزاجوں میں، لفظوں میں، جملوں میں کوئی مایوسی نہیں نظر آتی تھی۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے میرے بچوں کا خیال کرنا، وہ یہ نہیں کہتے تھے اوہ ہو فلانے کی چیز کا دھیان رکھنا، ان کو یہ نہیں کہنا پڑتا تھا فلانی جگہ بڑی مشکل ہے وہ حل کر دینا، بلکہ وہ تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں، لیکن وہ جب میدانوں میں تیر کھاتے تھے تو کہتے تھے رب کعبہ کی قسم آج تو اللہ نے کامیابی عطا کر دی۔ وہ تو کہتے تھے کامیاب ہو کے جا رہے ہیں، کامیاب۔ حضور کی سیرت مبارکہ پر غور کیا جائے، اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈھالا جائے، اور سنت اور شریعت ظاہری اولیاء کا نام نہیں، فقط اولیاء بنا لینا دین نہیں، فقط۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اور بعض لوگ میری طرح پگڑی داڑھی والے ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں میں نے کل دین اختیار کر لیا۔ اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو سب سے پہلا تعارف ہے نا، وہ تو صادق اور امین ہونے کا ہے۔ تو دیکھا تو یہ جائے گا تو سچ کتنا بولتا ہے۔ تیری سنت اور شریعت اور حضور کے دین پر چلنے کا آغاز تو یہاں سے ہوگا کہ تو دیانتدار کتنا ہے۔ تیرے ساتھ اگر کوئی مالی لین دین کرتا ہے تو تیرے اندر صفائی کتنی ہے۔ بات یہاں سے، میرے پیر بھائی آئے ہوئے تھے تھوڑے دن پہلے کافی سارے، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یاد رکھنا، اگر تمہارا لوگوں سے لین دین ٹھیک ہوگا نا، بیوی کو ڈانٹو گے نہیں، گالی نہیں دو گے، تو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ پیر صاحب تربیت ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور اگر میری کرامت ہی سناؤ گے نا گھر جا کے، اور کوئی پابندی نہیں، کوئی اخلاق کا پتہ نہیں، تو پھر وہ صاف صاف کہے گی اے دسے تینوں تیرے پیرا نے۔ یہ سبق دیتے ہیں استاد جی۔ پھر نری کرامتیں سنانے سے تھوڑے کوئی مطمئن ہوتا ہے۔ عزیز، صرف ظاہری حلیہ نہیں، سب سے زیادہ ضروری ہے زبان کی سچائی، مال میں صداقت، صفائی۔ آپ لین دین کے پورے، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں فلانے چودھری صاحب نے بیٹی کو حصہ نہیں دیا، تو میں کہتا ہوں جس کی 5 مربع زمین ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے، اور جس کا 5 مرلے کا گھر ہے نا، پوچھ لینا مفتی صاحب سے، حصہ تو اس کا بھی بنتا تھا، تو اس نے کیوں نہیں دیا؟ صرف یہ آپ نے بڑے آدمی پر ہی الزام دینا تھا، گفتگو ہی کرنی تھی۔ جب تک آپ اپنے معاملات میں پوری صفائی نہیں رکھتے، جب تک آپ دیانت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ آج کل ہماری دیانتداری اس طرح کی ہے، ہمارے ایک دوست بتانے لگے کہ ایک آدمی گزر رہا تھا تو اسے جوتے کا ایک پیر مل گیا، جوتا بڑا مہنگا تھا، نیا تھا، ڈبے سے کسی کا گرا، ایک پیر ملا۔ انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا، کس کا ہے جوتا، کس کا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے۔
वो गलियों में आवाजें देता जा रहा है और किसी का जूता गिर गया है। थोड़ा सा आगे जाके ना उसे दूसरा पैर भी मिल गया और उसने मालिक ढूंढना बंद कर दिया। उसने कहा ठीक है, जरूरत नहीं। जब तक वो एक था ना, ध्यानधारी अजीब है ना, यानी किसी को कहे ना ये मुर्गा बीमार था तो ज़िबा नहीं हुआ तो मर गया, तो वो खाएगा तो उसे उल्टी आएगी, कहेगा ये हराम है। सही कह रहा हूं, मेरी बात ठीक है? वो मुर्गा जो 500 का है वो हराम मौत मरा, ज़िबा नहीं हुआ, तो वो किसी को खिलाएं तो उल्टी आती है। भाई इस पे उल्टी आती है तो 50,000 हराम का हो तो उस पे उल्टी क्यों नहीं आती? 50 करोड़ हराम का तो उस पे उल्टी क्यों नहीं आती? ये क्या बात हुई कि अगर थोड़ी चीज है तो मामला और है, बड़ी हो जाए तो? मुझसे एक दफा एक साहब ने पूछा, उन्होंने कहा कि ईसाई के साथ रोटी खानी जायज है। मैंने कहा ये मसला गरीब ईसाइयों के बारे में पूछते हो, इसके साथ भी नाजायज है, लेकिन ईसाई अगर अमेरिका का सदर हो तो उसके साथ भी नाजायज है। अगर आपने इसलिए कि वो मुशरक है, नापाक है, नजस है, उससे आपने परहेज करनी है तो फिर उस वक्त भी मसले पूछा करो जब वजीर आज़म हाउस में दावत होती है और कई मुशीर मौलवी भी बैठे होते हैं बीच में, कई मिनिस्टर मौलवी। उस वक्त कभी नहीं किसी ने मसला पूछा? क्या दीन का फतवा इसलिए है कि गरीब हो तो फतवा और है, अमीर हो तो मसला और है? तो उसवा नूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है, हुजूर का उसवा हसना ये है कि मामलात में सफाई हो, सदाकत हो, दयानत हो। आप देखें हुजूर की सीरत का हुस्न ये है कि हिजरत की रात अरब के लोगों ने यह तय किया था कि माज़अल्लाह हुजूर को शहीद करना है, और बड़े तेज थे। अकल अल्लाह सबको देता है, लेकिन बाज़ लोग अपनी अकल से मनफी काम लेते हैं और बाज़ मुस्बत ले लेते हैं। उन्होंने हुजूर के काशाना नूर का घेरा किया तो अकल इस तरह लड़ाई, कहने लगे कि हर कबीले का ना, हर कबीले का एक बंदा लें, उसको तलवार दें, हर कबीले का। सारे कबीले मिल के जब हमला करेंगे तो माज़अल्लाह अगर हुजूर को शहीद करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर किसी एक कबीले पर इल्ज़ाम नहीं आएगा। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? और अगर बनु हाशम बदला भी लेना चाहेंगे तो फिर वो एक कबीले से टक्कर लेंगे, दो से लेंगे, सबसे कैसे लेंगे? इस तरीके के साथ उन्होंने हुजूर के काशाना नूर का घर का मुहासरा किया। अब ये जो मुहासरा करने वाले थे ना, ये तो शहीद करने आए थे। अल्लाह करे आप ज्यादा तवज्जो करें मेरी बात पर। एक दुआ मैंने करनी है, आपने आमीन कहना है। अल्लाह करे ये मोबाइल की कॉल जरा महंगी हो जाए। हर शय महंगी है, ये सस्ती कर दी है। मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं आपसे राब्ता करना होता है तो नंबर क्यों नहीं मिलता? मैंने कभी इसलिए नहीं मिलता कि अब तो लोगों ने मोबाइल पकड़ी हाथ में लिया है, तो एक एक मिनट के अंदर जब आपको 20-20 फोन सुनने पड़ेंगे तो और तो कोई काम ही नहीं कर सकेंगे आप, क्योंकि अब तो मोबाइल जेब में जाता ही नहीं। जब पकड़ ही हाथ में लिया है तो फिर वो नंबर भी फटाफट ही मिल जाता है, गुंजाइश ही कोई नहीं। इसलिए थोड़ा सा ये इसको दिमाग पे ना सवार करें, थोड़ा सा पीछे करें। कोई चीज़ें रूहानी ज़िंदगी में दखल अंदाजी देने लग जाती हैं। अगर ये ज़हन पे सवार हो गया, ये मज़े से नमाज नहीं पढ़ने देगा, ये मज़े से तिलावत नहीं करने देगा, ये सवार रहेगा। फौरन मैंने देखा है सलाम फेर के बंदे जेब से निकाल लेते हैं, तो इसमें मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल बात ख़त्म करनी है, 1-2 मिनट में समेटने लगा हूँ, आप तवज्जो फरमाएं। सब लोगों ने मुआसरा किया हुआ। खास काबिल गौर नुक्ता है कि सब मुआसरे में हुजूर को शहीद करना चाहते हैं। नबी पाक क्या फरमा रहे हैं? हुजूर फरमा रहे हैं, अली ये अमानतें ले लो, लोगों की अमानतें, सुबह वापस करके ना अमानतें तो मदीने आ जाना। ये जिन अमानतों का नबी पाक बंदोबस्त कर रहे थे ना, मुहक्किकीन ने लिखा है इनमें से ढेर सारी अमानतें उन लोगों की भी थी जो बाहर तलवार लेके खड़े थे, उनकी भी अमानतें हुजूर के घर में। मुझे बताओ, किसी बंदे, कोई लोग उम्रे पे जाने लगे तो लोग कहते हैं पहले मेरे पैसे दे। किराए का मकान वाला बंदा जाने लगे तो लोग कहते हैं भैया पहले पैसे दे, तेरे से पैसे लेने हैं, तू कैसे जाएगा मोहल्ला छोड़ के? तो जिस शख्स को माज़अल्लाह आप कत्ल करने पहुंच गए हैं, जिस शख्सियत को शहीद करने का इरादा कर लिया, पैसे घर में पड़े, माना क्या है?
کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ شہید کر بھی دیے گئے، اگر کسی وجہ سے ہم کامیاب بھی ہو گئے تو ہمارا پیسہ ضائع نہیں ہوگا۔ اور حضور کو بھی دیکھیں آپ، یہ حضور نے ہمیں سوچے دیے ہیں اسوہ حسنہ۔ میں نے کہا صرف ظاہری حلیے کا نام نہیں، سوچے دیے ہیں حضور نے ہمیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا کتنا آسان ہے یہ ہمارے لفظ کہنا کہ مشکل آ گئی تھی، لوگوں نے رہنے نہیں دیا، چلے گئے۔ لیکن کریم نے اس ایمرجنسی کے عالم میں بھی، جب پورا مکہ تلواریں لے کے سڑکوں پہ آ گیا ہے، وہاں بھی اگر حضور نے فکر کی ہے تو لوگوں کی امانتوں کی فکر کی۔ اور قربان جائیں، مولا علی سے بھی جب کسی نے پوچھا کبھی مزے سے بھی سوئے، کہنے لگے وہ آج ہی مزے سے سویا تھا۔ اس نے کہا جناب وہ تو خطرہ تھا، اگر وہ پردہ نہ اٹھاتے اور آپ پر اسی طرح حملہ کر دیتے تو حضرت علی کہنے لگے ایسے ہی کر دیتے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ حضور نے فرمایا تھا علی سو جا، سویرے امانتیں دے کے مدینے آ جانا۔ جب حضور نے کہا تھا سو بھی جا تو مجھے سمجھ آ گئی سوؤں گا بھی۔ جب کریم نے کہا سویرے اٹھنا ہے تو سمجھ آ گئی سویرے اٹھنا بھی ہے۔ جب کہا امانتیں دے دینا تو سمجھ آ گئی امانتیں دینی بھی ہیں۔ اور جب کہا تھا مدینے آ جانا تو سمجھ آ گئی جناب اسرائیل اتنی دیر نہیں آ سکتے جتنی دیر حضور کا مدینہ نہ آئے۔ جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چیک تے شہر مدینہ ہے۔ اور رب بھی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے۔ ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاون گے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں، ایک رون جنہاں نے ایک رون دوبارہ جاون۔ تو عزیز حضور نے وہاں بھی امانتوں کا خیال، مزاج نہیں۔ آپ یقین کریں جھوٹ اور بددیانتی تو کھا گئی لوگوں کو۔ بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ چل تھوڑے پیسے دے دیا کر، سچ تو بولا کرنا۔ لاہور جاتا ہے تو لاہور کا ہی بتا کے جایا کر۔ ماں کہتی ہے پتر تھوڑے وعدے کر پر سچے کر۔ کیا کیا ان حکمرانوں نے؟ اب تو میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں ان سے تو کوئی امید ہی نہیں۔ اب پچھلی حکومت کہہ رہی تھی، اس سے پچھلی نے مہنگائی کی ہے، تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو کی کس نے ہے؟